أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم وبعد۔ کتاب الجامع باب البر والصلہ، حدیث نمبر 3۔ وعن المغیرة بن شعبة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ نے حرم، حرام کیا ہے، علیکم، تم پر، عقوق الامہات، ماؤں کو ستانا، ووعد البنات، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، ومنع، اور حقوق ادا نہ کرنا دوسروں کے، وہات، اور لوگوں سے مانگتے پھرنا، سوال کرتے رہنا اور اپنے حقوق پورے پورے لینا، وکرہ لکم، اور اس نے ناپسند جانا ہے تمہارے لیے، قیل وقال، قیل و قال کو، وکثرت السؤال، اور کثرت سے سوال کرنے کو، واضاعۃ المال، اور مال کو ضائع کرنے کو۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنے صحیح میں لے کر کے آئے ہیں۔ اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 چیزوں کی حرمت بیان کر رہے ہیں اور 3 چیزوں کی مکروہیت بیان کر رہے ہیں۔ 3 چیزیں حرام ہیں جو، ان میں سے سب سے پہلی جو ہمارے اس باب سے تعلق رکھتی ہے، حقوق الامہات، ماؤں کو ستانا۔ حقوق ہر اس قول یا فعل کا نام ہے کہ جس سے دل آزاری ہوتی ہو، کوئی بات یا کوئی ایکشن جس سے دل آزاری ہو وہ حقوق میں آتا ہے۔ اور حقوق الامہات، ماؤں کو ستانا، کوئی ایسی بات کرنا جس سے ماؤں کو تکلیف ہو۔ ویسے تو رب تعالیٰ نے دونوں کے حقوق بیان کیے ہیں، والد کے بھی حقوق ہیں، باپ کے بھی حقوق ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، رب تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انسان کو والدین، ماں اور باپ دونوں کے حوالے سے وصیت کی، لیکن بالخصوص ماں کا کیا ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن، ماں کمزوری در کمزوری کی حالت میں اولاد کو اٹھاتی ہے۔ اور اس کے بعد وفصالہ فی عامین، 2 سال دودھ پلانا اور اس کے بعد چھڑانا۔ تو یہ ماں جو تکلیف برداشت کرتی ہے، باپ بھی یقیناً بڑی تکلیف اور مشقتیں برداشت کرتا ہے اولاد کے لیے، لیکن ماں کے حقوق زیادہ ہے۔ اسی لیے بخاری کی روایت ہے، صحابی آپ کے پاس آئے اور پوچھا کہ سب سے زیادہ کون میرے حسن سلوک کا حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں، کافر تیری ماں، کافر تیری ماں، کافر تیرا باپ۔ تو ماں کے اتنی حقوق اور اتنی تاکید، اور یہ اس لیے بھی کہ عورت ذات کمزور ہوتی ہے، باپ کی بنسبت ماں ذرا کمزور ہوتی ہے، تو اس کی جو دل آزاری ہے وہ زیادہ متوقع ہوتی ہے، اولاد زیادہ ماں کو ستاتی ہے۔ باپ سے تو ایک رعب ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، لیکن ماں کو زیادہ پریشان کیا جاتا ہے، اس لیے ماں کے حوالے سے زیادہ تنبیہ کی گئی ہے، زیادہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور دوسرا، ماں کا جو جذبہ ہے وہ ہمیشہ خیر کا جذبہ ہے، وہ غصے میں بھی ہوگی تو اولاد کے لیے دعا ہی کرے گی اور اولاد کے حوالے سے بھلائی ہی سوچے گی۔ تو اس لیے ماں کے بہت زیادہ حقوق ہیں، اور اس حدیث میں آپ نے اس چیز کو بیان کیا کہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا، یہ حرام ہے، یعنی کہ اگر کر دیے تو چلو کوئی بات، حرام ہے، حرام یعنی حرام ہے۔ اور دوسرا، زندہ درگور کرنا بیٹیوں کو۔ دور جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو اس چیز کو بھی اللہ نے حرام کیا۔ ومنع، یعنی لوگوں کے جو حقوق ہیں، جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، وہ آپ ادا نہیں کرتے، رب تعالیٰ نے اس کو بھی حرام کیا۔ اور وہات، اپنے حقوق اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے لوگوں سے، ہاتھ ہی اصل میں آتی سے ہے، اور یہ فعل امر ہے کہ انسان کہے کہ مجھے کچھ لا کے دو، تو ہاتھ ہی یعنی وہ ہر وقت بس لوگوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، مجھے دے دو اور مجھے دے دو۔ تو یہ جو کیفیت ہے اس کو بھی رب تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور قیل و قال کو ناپسند کیا ہے۔ 3 چیزیں جو اب ناپسندیدہ ہیں وہ کیا ہیں؟
قیل و قال، یعنی ادھر سے بات سنی ادھر بیان کر دی، اور تبصرے مختلف باتوں پہ جس سے کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں، وہ باتیں ڈسکس کرتے رہنا۔ تو آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، جو لا یعنی باتیں ہیں جن کے ساتھ میرا آپ کا کوئی نہ دنیاوی کنسرن ہے نہ اخروی، اس کو ڈسکس کرنا، یہ ہمارے اسلام کے حسن کے خلاف۔ تو قیل و قال کو ناپسند جانا ہے کہ ادھر سے پاس، اور بلکہ آپ نے فرمایا مسلم کے مقدمے میں امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر کے آئے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، ادھر سے بات سنے ادھر بیان کرتے تحقیق کے بغیر، اور کسی کے بارے میں اگر تو بہتان ہو، اگر وہ اس میں وہ صفت موجود نہیں ہے، آپ نے کسی پہ بہتان لگا دیا، اور اگر اس میں وہ موجود ہے تو آپ نے فرمایا یہ غیبت ہے، اور غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو یہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں، یہ بری چیزیں ہیں۔ اور وکثرت السؤال، ایک معاملہ واضح ہے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی کو تنگ کرنے کے لیے سوال کرنا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک معاملہ آپ کو معلوم ہے لیکن خام خواہ بس آپ نے جس سے سوال کرنا ہے، استاد ہیں، عالم ہیں، اس کا ٹائم ضائع کرنا ہے، یا اپنی علمیت ظاہر کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے مجھے بڑا پتہ ہے، اس لیے سوال کرنا، کثرت سے سوال کر۔ ویسے تو سوال فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، رب تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں جانتے ہو سوال کرو، لیکن فضول سوال اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ اور لا یعنی قسم کی اس میں بحث کرنا، لا یعنی قسم کے سوال کرنا، وہ سوال کرنا جس کا حقیقت سے پریکٹیکلی کوئی وہ وجود ہی نہیں رکھتا، مثالیں دیں گے بات لمبی ہو جائے گی، تو ایسے سوال کرنا یہ پسند نہیں کیا۔ اور وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، رب تعالیٰ کی نعمتوں میں سے مال بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع کرنا، فضول خرچی کرنا، حرام کاریوں میں یا اسراف کرنا یا ان چیزوں پہ خرچ کرنا جن سے رب تعالیٰ خوش نہیں ہوتے، تو رب تعالیٰ نے اس چیز کو بھی پسند نہیں کیا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں ان آداب کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ